سورت النور آیت نمبر 37۔ رجالن وہ بڑی شان والے مرد، لا تلہیہم نہیں غافل کرتی، تجارت ان کو، ولا بیعون اور نہ لین دین، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، وَأَقِیمَ الصَّلَاةِ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، وَإِیتَاءِ الزَّکَاةِ اور وہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، یخافون وہ ڈرتے ہیں، یومن اس دن سے، تتقلب الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے، فیہ القلوب اس میں دل، والابصار اور آنکھیں۔ رجال ان پر تنوین تعظیم کے لیے آئی ہے، اس لیے ترجمہ بڑی شان والے مرد کہا گیا۔ یہاں ایک سوال ہے کہ تجارت کے بعد بیع کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیع جبکہ بیع بھی تجارت ہی ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ تجارت ایک وسیع عمل ہے جس میں مختلف اشیاء خریدنے کے لیے سفر کرنا، انہیں مناسب مقام سے مناسب وقت پر مناسب قیمت کے ساتھ خریدنا، انہیں محفوظ کر کے رکھنا، پھر بیچنے کے لیے مناسب مواقع کی تلاش میں رہنا، اس کے لیے دکان پہ بیٹھنا، گاہک کا انتظار کرنا اور مناسب وقت پر فروخت کر دینا، سب کچھ شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمانے کے بعد کہ ان عظیم مردوں کو اللہ کے ذکر اور اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ سے تجارت میں درکار کوئی عمل غافل نہیں کرتا، تجارت کے تمام کاموں میں سے خاص اس کام کا ذکر فرمایا جو تجارت کی ساری محنت کا نتیجہ ہے، اور وہ ہے بیع۔ یہ لفظ بیچنے اور خریدنے دونوں پر بولا جاتا ہے، یعنی اللہ کے ان بندوں کو تجارت میں درکار کوئی کام اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، حتیٰ کہ خرید و فروخت کا عمل جو تجارت کی ساری محنت کا نتیجہ ہے اور جس سے نفع حاصل ہوتا ہے، وہ بھی انہیں اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا۔ اذان ہونے پر خواہ کوئی چیز بک رہی ہو یا خریدی جا رہی ہو، اور خواہ کتنا نفع ہو رہا ہو، دنیا کے اس نفع کو لات مار کر اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاتی ہیں۔ عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے مراد دل میں اسے یاد رکھنا اور زبان سے اس کا ذکر دونوں مراد ہے، یعنی وہ تجارت کے کسی موقع پر حتیٰ کہ خرید و فروخت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولتے، نہ کسی سودے میں ایسا کام کرتے جس سے اس نے منع فرما دیا، اور ان کی زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر ہی رہتا ہے۔ وہ بات بات پر الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ کہتی ہیں، اور خاموشی کی حالت میں بھی ان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے اور اس حکم پر کاربند رہتی ہیں، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ حدیث کا یہ ترجمہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، سورۃ الاحزاب میں ہے 41، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کو یاد کرو، بہت یاد کرنا۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ نماز کے اوقات میں اسے وقت پر ادا کرنا اور اس کے تمام ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا سب کچھ شامل ہے، یعنی کوئی تجارت یا خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ میں ان کے لیے غفلت کا باعث نہیں بنتی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ دنیا کا کاروبار چھوڑ کر اللہ اللہ کرتے رہو، یہ تو ربانیت ہے جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ اللہ کے تمام جلیل القدر پیغمبر محنت کے ساتھ کمائی کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام مویشی پالنے، کھیتی باڑی، صنعت اور حرفت اور ضرورت کے سارے کام خود کرتے تھے۔ زکریا علیہ السلام نجار تھے، داؤد علیہ السلام زرع بناتے تھے، تمام پیغمبروں نے بکریاں چرائیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے اجرت پر بکریاں چرائیں، تجارت بھی کی، آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق آپ کے نیزے کے سائے تلے رکھ دیا۔ صحابہ کرام کا بھی یہی حال تھا، کوئی مویشی پالتا تھا، کوئی کاشتکار تھا، کوئی صنعت کار، کوئی تجارت کرتا تھا، کوئی مزدوری، البتہ جہاد میں بھی شامل ہوتے تھے جو رزق کا سب سے باعزت ذریعہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایتاء زکوٰۃ دینے کے حکم میں بھی کسب حلال کی ترغیب ہے کہ مال نہیں کمائے گا تو زکوٰۃ کس سے دے گا۔ اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی اپیل کرتے تو بعض صحابہ بوجھ اٹھا کر اور بعض پوری رات ڈول کھینچ کر جو کچھ کماتے
پیش کر دیتے. انشاءاللہ سورۃ توبہ میں اس کی تفسیر دیکھیں گے. امت مسلمہ کی بدنصیبی کا آغاز اس دن سے ہوا جب لوگوں کو اولیاء اللہ قرار دے دیا گیا، جنہوں نے جہاد کرنا تو دور حلال کمانا بھی چھوڑ دیا اور اللہ پر توکل کے نام پر لوگوں کے لقمہ پہ پلنا شروع ہو گئے. ان کے ترک دنیا خود ساختہ ذوق سے متاثر ہو کر لوگ ان پر اپنا مال نچھاور کرنے لگ گئے کہ ان بزرگوں کے طفیل ہم بھی کچھ کیے بغیر بخشے جائیں گے. جب یہ حضرات لوگوں کی نظروں میں نیکی کا معیار بن گئے تو کفار کو مسلمان پر چڑھ دوڑنے کا موقع مل گیا. مسلمانوں کی نگاہوں میں ان اعلیٰ ترین لوگوں نے تجارت، صنعت، زراعت، حربوں اور ضرب سب کچھ چھوڑا تو عوام اور حکمرانوں کی نظر میں بھی یہ کام دنیا پرستی ٹھہرے. نتیجہ وہ غلامی ہے جس کا عذاب امت مسلمہ جھیل رہی ہے. جب تک یہ امت روزانہ ہزار ہزار رکعت پڑھنے والے، دنیا ترک کر کے مساجد کو چھوڑ کر خانقاہوں کا بات کرنے والے، کسی معشوق یا شیخ کے تصور میں عمر گزارنے والے، دوسروں کے ٹکڑوں میں پلنے والے، عزت مآب راہبوں کی حقیقتوں کو نہیں سمجھیں گے اور خیر القرون کے صحابہ اور تابعین کے عمل کی طرف نہیں پلٹیں گے تو کوئی طاقت انہیں ذلت اور رسوائی سے نہیں نکال سکتی. سو اللہ تعالیٰ کو مطلوب یہ ہے کہ اس کے بندے دنیا کے سب جائز کام کریں، مگر وہ کام ان کے لیے اس کی یاد اور اس کے احکام کی بجاوری میں رکاوٹ نہ بنے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تجارت کا باب ہے، کپڑے اور وغیرہ کی تجارت کے باب میں یہ آیت نقل فرمائی اور جلیل القدر تابی قتادہ کا قول نقل کیا، جنہوں نے صحابہ کرام کا حال بیان فرمایا. اور وہ فرماتے ہیں وہ لوگ خرید و فروخت کرتے اور تجارت کرتے تھے، لیکن جب ان کے سامنے اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق آ جاتا تو کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت انہیں اللہ کے اس حق کی ادائیگی سے غافل نہیں کرتی تھی. یہاں ایک سوال ہے کہ اللہ کے گھروں میں تسبیح کرنے والوں میں صرف مردوں کا ذکر فرمایا تو کیا عورتیں مسجد میں نہیں جا سکتی؟ جواب اس کا یہی ہے کہ یہاں ان لوگوں کی مردانگی کا ذکر ہے جو تجارت اور خرید و فروخت چھوڑ کر مسجدوں میں جماعت کے ساتھ آ ملتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ کام مردوں کا ہے، عورتوں کا نہیں. رہا عورتوں کا مسجد میں آنا تو یہ بات معروف ہے کہ مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ شریک ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجدوں میں آنے کی اجازت دی اور روکنے سے منع فرمایا. ابن عمر فرماتے ہیں عمر کی ایک بیوی صبح شام نماز مسجد میں باجماعت پڑھتی تھی. عمر کو یہ پسند نہیں تھا. اسے کسی نے کہا تم کیوں نکلتی ہو جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ عمر اسے ناپسند کرتے اور غیرت کھاتے ہیں؟ اس نے کہا انہیں کیا مانیا ہے کہ مجھے جانے سے روک دیں؟ تو انہوں نے کہا انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان روکتا ہے، جس میں آپ کا فرمان ہے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے منع مت کرو. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے گھر میں نماز پڑھنے کو افضل قرار دیا. ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عورتوں کو مسجدوں سے مت روکو اور ان کے گھر ان کے لیے زیادہ اچھے ہیں. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یعنی ان مردوں کا اللہ کے گھروں میں ذکر و تسبیح کرنا اس دن کے خوف کی وجہ سے جب دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، یعنی دل اور آنکھیں خوف اور گھبراہٹ کی شدت سے اپنے معمول کی جگہ چھوڑ دیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ مومن میں آتا ہے. اور انہیں قریب آنے والی گھڑی سے ڈرا جب دل گلوں کے پاس غم سے بھرے ہوں گے. 18 نمبر آیت ہے. اور فرمایا سورۃ ابراہیم میں 42 میں وہ تو انہیں صرف اس دن کی مہلت دے رہا ہے جس دن میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.